مرضی رب دی ہوئی حضرت نہ متھا لاؤ دے نال مرضی ہو دی ہونی جے مرضی ہو دی ہونی جے من جاؤ چلے ہو من جاؤ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے بڑے بڑے اسی ٹہندے ٹہنا جی بھائی جی ٹہنا جی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیں بابا جی منا لو یار آج ویلا جے منا لو چلے ترماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب۔ ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی اس نے انڈے دے رکھے تھے وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی نالے اللہ دی تسبیح کرن ڈئی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے کر لو گے تو انعام ملے گا نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی باقی ہر چیز کرتی ہے سبح للہ ما فی السماوات وہ بھی کر رہی تھی میاں صاحب بھی کر رہے تھے اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا وہ آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی بڑا خوش ہویا وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا شکار بالکل نیڑے مل گئے اس نے جناب اپنے ترکش تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا فاختہ کی نظر پڑ گئی کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں باقی بڑے قائم ہوتے ہیں کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نے انہیں درخت اڈاری پڑی تے باہر جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے اوپر ایک شکرا باز وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نہ ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی لے بھیا اتنے چنگی پھسی ہیں آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا چنگی پھسی ہیں نہیں اڑوں گی شکاری سامنے کھڑا ہے اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے کروں تو کروں کیا اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے بے نیاز ہیں آواز آئی کو کی ہوئی آئی یا اللہ دوم ہوتا جو پھنس گئی ہیں نہ اڈاں گی ماری جاواں گی اڈاں گی ماری جاواں گی یا اللہ زوراں والا ہیں بے نیاز ہیں بچا سکنا ہے تو آواز کیا آتی ہے کو یہ ساڑی قدرت دیکھنی ہے اور یہ دو موتیں کیا ہیں سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں ویکھ ساڈی قدرت کگی بہ گئی یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یقین والی تھی نا بیٹھ گئی حضرت میں نے پڑھا میرے دوست ہیں میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے انہوں نے مجھے بھیجا یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا
تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا؟ واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ گگی کھلو گئی حضرت، شکاری بڑا حیران ہویا، گگی نو کی ہوا ہے؟ تو کھلوئی گئی جا اٹھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکیا، نشانہ لیا گگی دا، پورے زور نال کھچیا حضرت۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا، سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا، اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی، پیلے رنگ دی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے۔ سپ دا ڈسنا تانوں پتہ ہے، جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی، تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔ اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے، پھر دیکھ کر سخن اترا، اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں، آئے آئے، آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان آئے، وہ کتنے میں؟ اے جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول ہاں، اوتھے ہی رہی، میں آن لگا ہوں، اوتھوں نکلیا اتھاں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ حضرت نہ متھا لاؤ دے نال، مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے، من جاؤ چلے ہو من جاؤ۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے، ٹہنا ہی جے بھائی جی، ٹہنا ہی جے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ بابا جی نسل نہیں جے دینا انہوں نے، کوئی نسل نہیں جے دینا، تے چلے ہو جے کل جو ٹہنا ہے، او اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے، کل جدو ٹھوانگے ادو مول نہیں جے پینا، آج ٹہ جو گے تو مول پہ جائے گا جی، آج ٹہ جو گے تو مول پہ جائے گا جی، آج لف جو گے تو مول پہ جائے گا جی۔ لفنا کی اے ہی لفنا ہے حضرت، اپنے مالک کو یاد کرو یار، حضور نبی علیہ السلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں آج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، جو اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا۔ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟
فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا. کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں. ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا. میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں. شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا. اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے. آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا. بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت. ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں. حیران ہوا اس دن بازار آج قبرستان. پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان. حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. بادشاہ تھا بھول چکا تھا. کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا. آج ویلا جے منا لو یار، آج ویلا جے منا لو. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا. لیکن حضرت لگی کہاں چھوٹتی ہے. رات کا 3 پہر تھا. اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا. اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے. جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں. وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے. اب حضرت عمر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اور کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے. اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے. آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا. اب وہ دکھاتا نہیں. حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی. آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے not responding at the moment. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے. لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شارگنا بھی نیڑے ہیں. جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی 7ویں تہہ چ وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سنا گے. تیری کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو. تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے.
اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے. آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا. آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، وَلَا تَجَسَّسُوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا اب نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا.